بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد سے مدد کرنی چاہیے۔ لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہترین طریقہ ہے کہ لوگوں تک مالی امداد ان کے اکاؤنٹس میں پہنچا دی جائے۔ میرا نام شمیلہ ہے، میرے گھر والے کا نام تنویر ہے۔ یہ 25,000 کا بہت السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عمیر اور آج ہم بات کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تازہ ترین ادائیگیوں اور نئی قسطوں اور اہم سرکاری اعلانات کے بارے میں۔ ملک کے مختلف حصوں میں رقم کی تقسیم کا عمل جاری ہے اور ہزاروں مستحق خواتین کے اکاؤنٹس میں رقم منتقل کی جا چکی ہے۔ اگر آپ بھی اس پروگرام سے وابستہ ہیں تو یہ رپورٹ آپ کے لیے نہایت اہم ہے۔ پہلا حصہ ادائیگیوں کا یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بھاولپور، قصور، لیا، رحیمیہ، ارخا اور مظفر گڑھ سمیت کئی اضلاع میں ادائیگیوں کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ متعدد مستحق خواتین کے اکاؤنٹس میں رقم جمع ہو چکی ہے اور اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے نکلوانے کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ جن گھروں کے جانچ مکمل ہو چکی ہے ان کو فنڈز ریلیز کیے جا رہے ہیں اور بچوں کے وظائف کی رقم بھی اس قسط کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ دوسرا حصہ نئے اضلاع اور سیلاب زدہ علاقوں میں سیلاب سے متاثر علاقوں میں بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں اے ٹی ایم کارڈز جاری کیے جا رہے ہیں۔ ان کارڈز کے ذریعے متاثر خاندان اپنے واجب اہداف فنڈز آسانی سے نکال سکیں گے۔ مقامی انتظامیہ، اساتذہ اور سرکاری افسروں کی مدد سے رقم کا منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ کوئی مستحق گھرانہ محروم نہ رہے۔ تیسرا حصہ ادائیگی چیک کرنے کا طریقہ۔ اب بات کرتے ہیں یہ اہم سوال ہے کہ پیمنٹ چیک کیسے کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے پیسے آ چکے ہیں یا نہیں تو آپ کو صرف اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پر میسج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کا آفیشیل پورٹل بھی فعال ہے۔ بس گوگل پر پورٹل BISP 8171 لکھیں، پہلا لنک کھولیں، وہاں اپنا شناختی کارڈ اور موبائل نمبر درج کریں اور چند لمحوں میں آپ کو بتایا جائے گا پہلا لنک کھولیں، وہاں اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کریں اور چند لمحوں میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی رقم ریلیز ہو چکی ہے یا نہیں۔ چوتھا حصہ جانچ اور نااہلی کے اسباب۔ کئی خواتین اس وقت جانچ پڑتال یا نائل کیٹیگری میں ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ خاندان نے سروے وقت پر مکمل نہیں کیے، کچھ کے اکاؤنٹس میں زیادہ لین دین دیکھی گئی اور کچھ کے نام پر غیر ضروری سم کارڈ رجسٹرڈ ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے نام میں سے ایک سے زیادہ سمز ہیں تو انہیں بند کروا دیں تاکہ آپ کا ڈیٹا درست رہے۔ اپنا شناختی کارڈ نمبر 668 پر بھیج کر معلومات حاصل کریں کہ آپ کے نام پر کتنی سمز رجسٹرڈ ہیں۔ پانچواں حصہ تعلیمی وظائف اور نئے اصول۔ اس سال ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب صرف وہی خاندان امداد کے اہل ہوں گے جن کے بچے باقاعدہ اسکول جاتے ہیں۔ یہ قدم بچوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ جو بچے حکومت سے رجسٹرڈ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے وظائف کی رقم بڑھا دی گئی ہے۔ اسکول کی حاضری کی ویریفیکیشن پر ہر مہینے کی جا رہی ہے، لہٰذا والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کی تعلیم کو جاری رکھیں تاکہ قسطوں میں رکاوٹ نہ آئے۔ چھٹا حصہ اضافی پروگرامز اور سبسڈی۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے ساتھ ساتھ حکومت نے کئی ضمنی اسکیمیں بھی فعال کی ہیں جن میں رمضان ریلیف پیکیج، فلڈ ریلیف، ڈیزل سبسڈی اور صحت اور تعلیم کے لیے شامل ہیں۔ یہ پروگرام غریب طبقے کی سہولت کے لیے جاری کیے گئے ہیں تاکہ مہنگائی کے اس دور میں بنیادی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ ساتواں حصہ مشورے اور احتیاطی تدابیر۔ ناظرین، رقم حاصل کرتے وقت ہمیشہ درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ کبھی بھی اپنا اے ٹی ایم کارڈ یا پن کوڈ کسی کو نہ دیں۔ اپنی ادائیگی صرف سرکاری مراکز یا مجاز ایجنسی سے ہی وصول کریں۔ اگر کوئی شکایت ہو تو قریبی PISP دفتر یا ہیلپ لائن پر فوری رابطہ کریں۔ کسی غیر متعلقہ شخص کو فیس یا کمیشن نہ دیں۔ یہ عمل غیر عمل قانونی ہے۔ آٹھواں حصہ ری سروے اور نئی اپڈیٹس۔ اس سال دوبارہ سروے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ جن گھروں کا ڈیٹا پرانا ہے ان سے درخواست ہے کہ نیا سروے لازمی کروائیں کیونکہ اگر آپ کا ڈیٹا اپڈیٹ نہ ہوا تو اگلی قسط رہ سکتی ہے۔ حکومت کا مقصد صرف مستحقین تک امداد پہنچانا ہے، لہٰذا درست معلومات فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اختتامیہ یہ ہے کہ ناظرین، یہ تمام تفصیلات حکومت پاکستان کی جاری کردہ تازہ ترین اعلانات اور فیلڈ رپورٹس پر مبنی ہیں۔ اگر آپ کو پیغام ملا ہے آپ کی رقم منظور ہو چکی ہے تو کسی تاخیر کے بغیر
مجاز ایجنٹ یا قریبی بینک سے رقم وصول کریں، اور اگر آپ اب تک نااہل ہیں یا جانچ پڑتال میں ہے تو حوصلہ رکھیں، اپنا ڈیٹا درست کروائیں اور بچوں کو اسکول بھیج کر اپنی اہلیت برقرار رکھیں۔ یاد رکھیں یہ پروگرام صرف مالی مدد نہیں بلکہ ایک بہترین مستقبل کی بنیاد ہے۔ اپنے حقوق جانیے، اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے اور ایک ذمہ دار شہری بن کر ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر، اگلی اپڈیٹ تک کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔